بعدها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. میں نے آپ کے سامنے چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی 42 نمبر آیت کیا ہے. کل 41 کی بات مکمل ہوئی، آج 42 کی بات کرنی ہے اور ایک راز ہے وہ آپ کو بتانا ہے. اللہ کرے وہ راز بتائے. اس آیت کریمہ میں خلا کے والد پہلے دن سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن منافقین ہیں. ایسے نام یہ اللہ نے رکھے. وہ دشمن اور وہ بھی مکے میں بھی رہے اور مدینے میں بھی. مدینے میں زیادہ طاقت سے رہے، مکے میں سو رہے. مگر ان کے ساتھ پھر دوسرے نمبر پر اسلام کے لیے تکلیف کا باعث بنے وہ یہود بنص قرآن. یہودیوں نے تکلیف پہنچائی اور یہودیوں کے بارے میں نے آیات بھی ترجمے بھی کیے بتائے تھی. یعنی انہوں نے جتنی چاہا سب سے دونوں فریقوں کی منافقین اور یہود دونوں کی متفقہ دشمنی کا مرکز ولایت علی بن ابی طالب. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ تر جو انہوں نے کوشش کی، لیکن اتنی دشمنیوں کے باوجود اس کریم نے اپنے رسول کو روک دیا. دشمن ضرور ہیں مگر ہم بھی عادل ہیں. میرے ساتھ ہو. ان کا دشمن ہونا نمایاں ہے. ہم نے قرآن بنا کے ان کی دشمنی قیامت تک کے لیے واضح کر دی ہے. اگر ان کی دشمنی کچھ دنوں کے لیے ہوتی قرآن نہ بناتے. ان کی دشمنی جو ہے وہ بھی جب تک قرآن رہے گا ان کی دشمنی کا اعلان کرے گا. اب خالق نے اپنے حبیب سے فرمایا. پہلے میں نے پچھلی آیت میں عرض کیا تھا کہ فرمایا کہ جو تیرے علماء یہود یا احبار یہود یا ان کے جو پادری وغیرہ جو بھی ہیں ان کے میرے نام میں نہیں لینا چاہتا وہ تیرے پاس نہیں آتے. آئے بھی نہیں، رہتے بھی مدینے میں ہیں اور تیرے پاس نہیں. معلوم ہوتا ہے آنے کا تصور شریعت اور دین نے ضرور کیا. جو مرکز دین ہو اس کے پاس آنا ضروری ہے. آئے بغیر کام نہیں چلتا، وہ بھی چاہتا ہے کہ آئے. خدا کو ہے جب ان کی زندگی میں ان کے آنے کا ثبوت قرآن میں موجود ہے تو پھر بنص قرآن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے مرکز کی زیارت عین زیارت امام. سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی خالق نے کریم نے رسول سے ارشاد فرمایا. ابھی تک تو نہیں آئے. اب جہاں فعل جو ہے نا فعل، یہ فعل استیناف کی ہے. استیناف کہتے ہیں ابتدا. ابتدا خالق نے کہا کہ ہم نے ان پر جو کچھ انہوں نے کیا لو ہم کریم
کریم ہیں، ان کے لیے کرم کی ہم ابتدا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کرم کا اظہار کرتے ہیں، اور اس اظہار میں یہ لفظیں فرمائی فَإِن جَاءُوكَ، میرا حبیب تیرے دشمن صحیح، دین کے دشمن صحیح، ولایت کے دشمن صحیح، دشمنی قرآن نے بتا دی ان کی نمایاں ہے، ہاں اگر اب بھی تیرے پاس آ جائیں تو اس سے فیصلہ کرانے کے لیے تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، غور نہیں کرنا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ان کے پیش نظر دشمنی نہیں ہوتی، عدل الہی ہے۔ یہ کوئی اپنی ذاتی دشمنی کے پیش نظر یہ وہ نہیں کرتے، بلکہ سامنے کیا ہوتا ہے، میرا حبیب فاحکم بینہم، ان کے درمیان بھی آپ نے عدل سے کام لینا ہے، فاحکم حکم لگانا ہے، جب وہ فتویٰ پوچھ رہے ہیں فاحکم یہ باتیں ذرا ہیں تو میں کیا کروں، لیکن اسی طرح کرنے کو فاحکم بینہم، ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور عارض عنہم، یہ بہت بڑی بات ہے، اگر تو اب ان کا اب اس وقت فیصلہ نہ بھی کرے، آپ کی مرضی ہے، معلوم کر مرضی ہے فیصلہ نہ بھی کرے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، ہماری سیکیورٹی ہے رسول، اب تجھے کوئی یہ ضرر نہیں پہنچائے، بہت بڑی بات ہے، حفاظت کی ضرورت ہوگی، حفاظت کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہو، اب تمہارے لیے ہماری حفاظت کی ضرورت ہوگی، جب حفاظت کی ضرورت ہوئی، یہ ہے 41 اور 42 نمبر آیت، یہاں کچھ حفاظت کا تصور ہوا، اور یہ بات یہودیوں کی ہو گئی، غور نہیں فرما رہے، اتنی بڑی بات میں نے واضح کر ان کے چاہتوں لیے یہودیوں کی پیچھے سمعون یہودیوں کی بات ہوگی، اکالون علیسو یہودیوں کی بات ہوگی، جب یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کے لیے فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تجھے ضرر نہیں پہنچائیں، پھر جھوٹ ہے، آیا اے بلغ ما میں پھر کیوں کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یہ کون لوگ ہیں، یہودی تو ہے نہیں، یعنی غور نہیں فرما رہا، یہ صاحبان بصیرت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ کلمات ہو گئی، آگے کیا فرمایا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ان کے لیے الگ فرق ہے، حالانکہ پہلے بات ہو چکی تھی، جب بات ہو چکی تھی تو پھر ماننا پڑے گا وہ بات یہودیوں کے لیے تھی، اور نہیں فرماتا، معلوم ہوا رسول کے صحابہ میں یہودی کوئی نہیں تھا، کیسی بات ہے، تو سامنے جیسے کتاب ہو رہا ہے ان میں ایسا کوئی نہیں ہے، پھر وہ کون ہے، نہیں سمجھ نہیں آئی، اب ہم کہیں تو ظاہر ہے کہ پریشانی ہوگی، پھر کون، کوئی تو ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ہیں بھی مرد، ہیں بھی مرد، اگر آپ خوش ہو جائیں میں لفظ مرد پر ایک بات کروں گا، اسی لیے رسول نے خیبر میں کہا تھا کل علم میں مرد کو دوں گا، اور بھی لے کے گئے تھے، کل میں علم مرد کو دوں گا، اور اس کی دوسری نشانی یہ بتاؤں، جب خیبر فتح ہو گیا سرکار علی کو دگنا ملا، بھائیوں کو ایک اکیلا ملا، انہیں کہا مولا علی کو دگنا کیوں، فرمایا مردوں کا دگنا،
سنے تھے، خوش ہوتے ہیں. علی کی ولایت نہیں خوش کرتی تو کیا کرے؟ اس سے بات اور کیا نعمت ہے خدا کے واسطے. اگر اس رسول کو توحید کی شان بتا رہی ہے، فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ یہودی تیرے پاس باتیں تھوڑی سی واضح ہو گئی تاکہ پتہ لگے کہ خطاب کن سے تھا، بات کن کی ہوئی ہے. اب جناب یہاں کیا ہوا؟ وَإِن جَاءُوكَ، اگر وہ تیرے پاس آ جائیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان عدل سے او عارضاً، رسول تو نہ بھی کرے یہی بھی میری مرضی ہے، تو نہ بھی کرے یہی بھی میری منشا ہے، یہی مشیت ہے، جو تو کرتا جائے گا وہ میری مرضی و مشیت بنتی ہے. نہیں ان کا فیصلہ کرنا تیری مرضی ہے. فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اب یہ بالکل تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. تصور ختم، ہر نہیں پہنچا سکتے. فَإِنْ حَكَمْتَ، پھر کیا؟ شیطان کو کرتی ویسے نہیں کرتے. وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر تم ان میں فیصلہ کرے، اب فیصلہ کرے گی یا شاید کرنا چاہے گی کرے، اگر فیصلہ کرے، فَاحْكُم بِالْقِسْطِ، پھر انصاف سے فیصلہ کرے. معلومات ہے اسلام کا نقطہ ہے پورا مرکز انصاف ہے. بالقسط، انصاف کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسی لیے تو نام حبیب خدا رکھ دیا. رسول کا نام کیا ہوا؟ حبیب کا. چلو خوش ہے. حبیب مانی حبیب دوست. دوستی میں دوست کا مقام برابر کا ہوتا پھر مختلف لفظوں میں دوستی کا تصور نہیں آنا چاہیے. قرآن میں دو دوستیاں آئیں، ایک حبیب کی لفظ میں دوستی، ایک خلیل کی لفظ میں دوستی. ابراہیم خلیل ہے، محمد مصطفیٰ حبیب ہے. خلیل کی اور حبیب کی دوستی میں یہ فرق ہے، خلیل کی لفظ میں مضمر ہے، دوستی میں طالب ہونا. مشکل لفظ آ گیا ہے. خلیل کی لفظ میں مضمر ہے، دوستی میں طالب ہونا. حبیب کی لفظ میں مضمر ہے، دوستی میں مطلوب ہونا. اللہ کے حکم سمجھ اللہ میرے بھائی حبیب کی لفظ میں مضمر ہے، دوستی میں مطلوب ہونا. ہماری اس اپنی لفظوں میں ان دونوں کا معنی یہ ہے، خلیل چاہتا ہے کہ اللہ سے میری دوستی بڑھے، اللہ چاہتا ہے میں صفا کرے. پھر اس کے عارض کی لگ بھی تھی، گنجائش بھی تھی. سمجھ
بجائی تھی، آج پھر ہاتھ حوالہ نہیں ہے، آج ہاتھ بھاری ہے، میں بھاری پہنچانا چاہتا لوگوں کی بات کو بھی پہنچانی چاہتے بعد میں ہمارے لیے ایک عجیب سی بات ہوتا ہے۔ اب جناب یہ ہوا کہ فَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور جب باتیں زیادہ ہوتے ہیں اگر فرمائے تو تفسیر سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس میں سرکار عسکری علیہ السلام خود راوی اور انہوں نے اپنی آپ جناب علی نقی علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ یہی روایت میرے پاس خزینہ کی کتاب بھی ہے، اس میں بھی یہ واقعہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ذرا میں سنا دوں پھر اپنے مطلب کی طرف سے۔ اب جناب وہ ایک خراسان کا انہوں نے لکھا ہے کہ خراسان کے عادل بادشاہ متقی اور محب علی، خدا جانے کتنی اچھی لگتی ہوئی لفظ ہے، متقی محب علی، آپ کو اچھی نہیں لگی ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں خدا کی قسم۔ یہ سرکار کے ماننے والوں میں سے ہے اور دل سے ماننے والوں میں سے ہے، بیمار ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، ایک بیٹا، اس کا نام تھا خود شاہ رخ، بیٹے کا نام تھا شاہ پور، ایک ہی بیٹا تھا۔ بیٹے کو بلایا، میں بیمار ہوں، خیال نہیں کیا کروں، یہ درست میں ابھی کہیں اگر ہیں تصور میں تو مرنے سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے، میں نے کہا نہیں خیال کرا ہے جی۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ میں نے فلاں تاریخ کو بتانا ہے، میں نے ایک تھیلی بنا کے رکھی ہے، تھیلی جو اسے کیا کہتے ہیں جو پکڑتے ہیں یہ بہت بڑی تھیلی اس کو دی کہ اس میں 10 تھیلیاں ہیں، ہر تھیلی میں 10,000 دینار ہیں۔ یہ تو نے میرے مرنے کے بعد فارغ ہو جائے تو حضور پاک کی خدمت میں مدینے پہنچا، کہتا ہے تصاہل نہ کریں، جلدی پہنچا، پتہ یہ راستہ ان باتوں کی سمجھ دیر سے آتی ہے، دیر نہیں کرنی، سب سے پہلے یہ امانت ان کے پاس میری طرف سے پہنچا۔ انتقال ہو گیا، تجھیل و تکفین سارا جو کچھ کرنا تھا رسومات اپنے وقت کے مطابق مکمل ہوئے۔ پہلے زمانے میں نہ جہاز تھے نہ کاریں تھیں، اونٹ کا سفر تھا، اس نے سفر کے لیے اونٹ کو تیار کیا کر کے 1 مہینے کی راہ راجہ میں شوق دیدار رسول کی طرح 1 مہینے کی راہ طے کر کے صبح طلوع ہوا تھا صبح تو یہ مدینے کے ایک شہر کے قریب آیا، جب جو ہی باہر آیا تھا یہ آیا ہے سورج دوپہر تھا، پہلے سب سے پہلے باہر آیا جب تک وہاں ڈوبے تھی، اس نے کہا کہ شہر کی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، صحیح کا دروازہ میں مجھے معلوم نہیں، تو یہ آیا وہ وہیں ان کو بٹھایا بیٹھ گیا۔ اب اس کے باپ نے ایک الگ تھیلی دی تھی دیناروں کی، کہا جو مجھے رسول تک پہنچائے ان کو بھی دی دے، یقیناً وہ ماننے والا ہو۔ بیٹھا ہوا تھا کہ اب دیکھیں کہ کوئی ملے، لیکن ان سے کوئی رش وہاں نہیں تھا۔ دیکھا کہ 3 آدمی بیٹھے ہیں، 2 کچھ بزرگ ہیں، 1 جوان ہے، 3 اور اتفاق سے تینوں یہودی تھے۔ ان کے پاس گیا اب جب دین ابھی آیا حضور پاک کی تیرے دولت میں جانا ہے زیارت کے لیے، آپ اگر میری رہنمائی فرمائیں وہاں تک پہنچا دیں تو آپ کو ایک تھیلی دوں گا، تھیلی نہیں دیناروں کی میں تھیلی، آپ مجھے وہاں تک پہنچا۔ انہوں نے کہا آج عید الفطر کا دن ہے، رسول پاک ابھی نماز عید الفطر پڑھانے کے لیے صحرا میں گئے تھوڑا سا بھی وقت لگے گا، تو یہیں بیٹھ جا، آرام کر،
تو نہیں کرتے. ابھی میں نے کیا اکالون لسو ان کا نام حرام خور یہی ہے جو یہودی ہے. اگر آپ انہوں نے آپس میں کہا کہ پہنچانے کے لیے بھی مٹھائی دے رہا ہے تو جو لے کے جا رہا ہے باقی نہ ہوگا. اب انہوں نے پروگرام بنایا کہ اکیلا بتائی نہیں کیوں نہ ہم اسے قتل کر دیں. ذرا غور کرنا ہے, قتل کر دیں اور جو عورت ہوگی اور یقیناً انہیں تسلی ہو ہم بات دیں اس کو قتل کا اعلان قتل کر کے ان کی چیزیں لے کے ادھر چلے گئے. اونٹ بیٹھا دیکھ رہا. اگر آپ متوجہ ہیں تو بہت بڑی دلیل دے جاتے ہیں. جب اونٹ نے دیکھا کہ میرا مالک ظلم سے قتل ہوا, اس نے اٹھ کے اپنے چہرے پر اس کا خون ملا ہے, خوشی سے نہیں ملا, یہ ظلم دکھانے کے لیے. معلوم جب ظالم کا ظلم دکھایا جائے پھر رنگ لگا دیں تو وہ ظلم ظاہر ہوگا. ہم جو کہتے ہیں یہ رنگ لگاتے ہیں, رنگ نہیں لگاتے, ظالم کا ظلم دکھاتے اپنا چہرہ خون سے بھر کے چیختا ہوا باہر نکلا. چیختا ہوا باہر نکل کے آوازیں نکالنے لگا. رسول خدا نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے, جب چیخ کی آواز سنی رخ کر موڑ دیا. فرمایا یہ اونٹ چیخ ایسے نہیں رہا, کوئی باپ ہے. خوش ہو گئے, تھوڑے تھوڑے خوش ہو گئے. سرکار نے فرمایا اونٹ لے آؤ, جلد سے اونچایا اور فرمایا اونٹ کو آگے کر دو, کنارے اونٹ جائے, پیچھے پیچھے چلو. یا سمجھ نہیں آئی ہے یہ دنیا, یا رسول بھی پیچھے چلو. آدمی وکیل پڑھا ہے کہ وہ چیزیں ہیں, کھڑا ہو گیا, پتہ لگ گیا کسی کے قتل کیا. اب یہ بات تھی تو جتنے آدمی سرکار کے ساتھ تھے ایک دنیا تعلیم دیکھا تو وہ 3 آدمی وہ پیسے بانٹ رہے تھے آپس میں, اور ان کا جھگڑا اس لیے ہوا تھا یہ جو سارے روم نہیں ہے سب کر کرنے, وہ کہتا تھا مجھے زیادہ دو, وہ کہتا تھا مجھے زیادہ. جو یہ جھگڑا کر رہے تھے تو آدمی سرکار کے گئے, سرکار بولا یہ آدمی دینار بانٹ گئے. فرمایا تم بلا کے سارا دینار اٹھا کے لیا اور وہ آگے ہاں جی کیا ہو صحیح یہ مقدور ہے رات ہمارے گھر میں چوری کے لیے آئے, چوری کر لی, ہماری یہ چیزیں اٹھا لی. جب نکلنے لگا پھر ہمیں خبر ہوئی, ہم پیچھے دوڑ گئے. توجہ فرمائے سے پیچھے دوڑے, جانے تو بچا تھا میرا پتر جانے, پیچھے دوڑے. جب دوڑے یہاں یہ پہنچا, قریب تھا کہ یہ ہمیں ہلاک کر. ہم نے اپنی ہلاکت سے بچنے کے لیے ان کو ہم قتل کر دیا. حکم تھا کہ انصاف سے فیصلہ کرنا. اور خوش ہونا سے خوش ہو, گواہ کو کوئی ہے نہیں, اب کرنا ہے انصاف سے فیصلہ. خدا گواہ ہے میرے آقا نے اونٹ کی طرف دیکھ کر فرمایا تکلم ایھا الجمل. رسول نے فرمایا تو اس سے قوت گویائی ملی. اس نے سب سے پہلے اپنا سر زمین پہ رگڑا. بعد میں پوچھا گیا, فرمایا اس نے میری تعظیم کی. تو پھر میں کہوں ان سے حیران بہتر ہے کہ رسول کی تعظیم ہے. اس نے ساری حقیقت بتائی, پوری حقیقت بتائی. وہ سوتے رہے, واضح ہو گئے. اب سرکار نے اسی اور مقدوم تھا اس کی طرح ان کا
قوم بإذن اللہ. قوم بإذن اللہ. حالانکہ اس نے پاک رسول کی زیارت نہیں کی، ابھی آتے ہی مر گیا. جب اٹھا تو دوڑ کے قدموں میں گر گیا. بعد میں جب ان سے پوچھا کہا یہی تو وہی ہوتا، انہی کا سارا نظام. سمجھ آئی میرے بھائی؟ بس آج یہاں تک بات آئی. ان اللہ یحب المقسطین. انصاف، ان دین اسلام انصاف ہے. جب دین اسلام انصاف ہے، دیکھیں مکے میں دعوت ذوالاشیاء 2 لفظ ہے، زیادہ نہیں. دیکھیں اسلام 3 سال تک رسول نے دعوت ذوالاشیاء میں جناب علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا. 3 سال تک اعلان نہیں ہوا. 3 سال کے بعد دعوت ذوالاشیاء 40 آدمی اولاد جناب عبد المطلب کے بلائے گئے. آپ کو پتہ ہے اس اجتماع میں 3 دن روٹی کھلائی گئی، 3 دن ان کو جو ایک بکرا کھاتا تھا. ان کو 3 دن میں. تو اس وقت سرکار نے جناب علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ھذا ولی و وصی و وزیری و خلیفتی و اخی الی یوم القیامہ. آج کے بعد خوش ہو گئے، اللہ کا مکمل ہو گیا. وہ گئی بات، یہ مکے کی باتیں ہو گئی. آج کے بعد میرا جانشین علی ابن ابی طالب. آج سے میرا جانشین علی ابن ابی طالب. جب کہیں بھی بات ہوتی ہے سرکار اپنے نام کے ساتھ جناب علی کے نام کے ساتھ جناب ابو طالب کا نام لیتے ہیں. ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا علی میرا جانشین ہے. بہت بڑی. اب انہی لوگوں نے جو اس اعلان سے پہلے رسول کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے. صادق بھی، امین بھی. صادق کے معنی سچا، امین کے معنی امانت والا. امین بھی صادق بھی. یہی لوگ امین اور صادق کہنے والے رسول کو علی کی ولایت کی وجہ سے مجنون کہنے لگے. میں نے کہا مجنون. مجنون کہنے لگے. اب اللہ نے وقت کے حوالے سے بات کر دی ہے. اب ایسا موضوع کو اس مجنون پہلے جو کوئی تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا. اب وہ مجنون کہتے تھے تو اب اللہ نے آیت بھیج کر رسول کے مجنون ہونے کے لیے جو یہ تہمت لگاتے ہیں پوری آیت بھیجی. آخر تک مجمع تشریف فرما ہے. میں یقین سے آپ سے کہہ رہا ہوں اب تک اس آیت کریمہ کا ترجمہ 1400 سال سے اب تک کسی مفسر سے صحیح نہیں ہو سکا. جب ہو گئے اس آیت کا ترجمہ سے دیکھنا پریشان. جب بھی میں کہتا ہوں اگر پریشانی زیادہ ہے تو کوئی نہیں کرتا. آپ تو پریشان ہوئے اپنا نام لے گا. جب آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی کچھ ان کو ہو رہی انشاءاللہ. اللہ نے آپ سے بھی میں سوال کروں گا، آپ سے میں پوچھوں گا. سورہ سبا بات شروع ہو گئی.
اسلام آباد کی تفسیر الکوثر تک ایک ہی ترجمہ سمجھ آ گئی؟ میں نام لے کے کہتا ہوں، میرے پاس ساری تفسیریں موجود ہیں، لیکن نام لے کے میں کہتا، نام لے کے تنظر نہیں، افسوس سے کہتا۔ جب آیتی ایسی ہے کہ اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ سجدہ کر کے علی سے پوچھتے، مولا نہیں سمجھ آتی، تیرا قرآن ہے سمجھائے گا تو میں لکھوں گا، سجدے کر کر کے تو میں نے مانگا ہے۔ بیٹھ کے لکھنے کا قرآن نہیں ہوتا، یہ مصلی پہ بیٹھ کے سجدہ کر کر کے لکھیں گے تو بات آئے، ورنہ نہیں۔ اب بنام آیت کریمہ سورہ سبا دنیا میں جا رہی ہے، خدا راستے میری ساری دنیا کے میرے جملے سنیں، آج میں ہدایت علی کی کھانا چاہتا ہوں۔ ذات میں نہیں ہوتی،
کی نصرت ذات میں نہیں ہوتی. اگر ذات میں نصرت مانگے اللہ نہیں ہے. یہی کہا تھا نا ان تنصروا ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے نصرت کرو گے وہ تمہاری نصرت کرے گا. اللہ کے لیے کیا کرو نصرت ہوتی ہے مشن کی ذات کی نہیں. خوش نہیں ہوئے کہ پتہ نہیں کوئی سستی کیوں ہوگی. ایسی سوال پڑھیں ذرا روحانیت مزید ہو جائے. پھر بھی ایک مرتبہ سلام
رسول کی رسالت اور علی کی ولایت، ان دو کا نام لے کر دو کلمے کو قائم رکھو، دو نام لے کر کلمے کو پڑھو، دو نام لے کر، جو آج بھی نہیں پڑھتے ایک ہی پڑھتے ہیں۔ کلمے میں دو اسنین مسئلہ جو ہے اسنین کا حال واقع ہو رہا ہے، دو تو دو پہ کون ہے؟ ایک محمد ایک علی۔ پہلے کلمے میں تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو دوسرا نہیں تھا۔ اب نصیحت میں آیا دو اب دو سمجھ آ گئی ہے، اللہ کے لیے سمجھ آتا ہے، اس کے لیے مرحلہ بھی تو آج سے رسول کے ساتھ کلمے میں برابر کا علی کا کلمہ پڑھنا شروع کرو، علی کی ولایت کو جاری کر دو، اسی ولایت پہ قائم رہو، اسی ولایت پہ ثابت رہو، کچھ ہو جائے علی کی ولایت پہ ثابت رہو۔ علی علیہ السلام کی ولایت پہ قائم رہو، قائم جب تک علی علیہ السلام سرکار دوارا تشریف لے جائیں گے کلمہ رہے گا۔ اب جناب کے ان کے بعد جناب علی علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر علی علیہ السلام کی جگہ دو نہیں آئیں گی، ایک امام کے بعد ایک، امام کے بعد امام، امام کے بعد امام، امام کے بعد امام، اسے قائم رکھو قائم تک۔ اور رسول کے بعد پھر ایک اور ایک بھی ایک جنس کے، کوئی کتاب سے لیا کوئی کتاب سے لیا نہیں، پھر مانو امامت ہے آل ابی طالب۔ اب ایک امام کے بعد امام، امام کے بعد امام، پھر کیا ہو جائے گا؟ ایک کون یہ دلیل کون دے؟ اللہ۔ اور اب ایک نتیجہ بہترین نتیجہ نکل آیا اس آیت کریمہ سے، وہ قائم چلتے 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 اللہ نے اللہ قیوم ہو کر اس امام کو خود قائم رکھا، جو تمہیں قائم تک توحید کو
देखो माँ में मानाफिया ध्यान करें माँ में साहेब को मिट जीना आप खुद फिक्र करके नतीजा निकालो तुम्हारी फिक्र खुद नतीजा निकाल के कहेगी ऐसे कमाल तक पहुंचाने वाला मजनून नहीं है जबरदस्त मिसाल है इसमत व तहारत रसूल की हो ही नहीं सकती तो फिर मैं जरूर कहूँगा जो अब भी ना समझ लो वही मजनून है अल्लाह के रसूल फिर क्या कहा इन होगा इल्ला इन होगा नहीं है रसूल होगा कहोगे दावत अल्लाह की गाली वो सोना सही अरे अल्लाह रसूल की हो रही है रसूल को नसीहत दिया ना क्या करने वाला कौन है रसूल या इन होगा इल्ला नज़ीरुन लकुम बैना यदै अज़ाबुन शदीद अगर खुशहाल भी नहीं हो तो पता नहीं कब खुश हो हमने रसूल को नज़ीर डराने वाला अज़ाब शदीद से बनाया ही रसूल को इनकार विलायत अली के आगा इनकार विलायत के अजीज शदीद अज़ाब से डराने वाला ही रसूल को बनाया रसूल नज़ीर ही इनकार वालों को है जो इनकार वाले उनको डराने के लिए बनाया एक रसूल बनाया एलान कदीर के लिए रसूल बनाया एलान कदीर के लिए नज़ीर बनाया इनकार के अज़ाब के लिए रसूल नज़ीर ही अली की वजह से बशीर भी अली की वजह इन्हीं की वजह से क्या बना इन हुआ इल्ला नज़ीरुन लकुम बैना यदै अज़ाबिन शदीद इनकार अज़ाब शदीद से डराने के लिए नबी क्या बन गया डराने आज रोज इनके कमरे ऐसे लोग दो रातें रह गई आज से पानी बंद हो गया खुदा के लफ्ज़ कहूँ जब पानी बंद हुआ 10वीं के दिन जब बच्चों के मुंह खुले हुए थे बंद नहीं कर सकते बंद नहीं कर सकते आज मुझे हुक्म मिला है उस शहजादे की शहादत पढ़े जो यतीम हसन है अगर कोई सुनना चाहता है अल्लाह कौन है यतीम हसन 13 साल की उम्र जनाब हसन माँ का नाम बीबी उम्मे फरमा है क्या मेरे इमाम ने रात को चिराग उठाया चिराग अब्बास चिराग बुझा चिराग जब बुझ गया इमाम ने ऐलान किया जो भी जाना चाहता है चला जाए जिन जिन का हाथ पकड़ ले उसको भी ले जाए कल हमने शहीद हो जाना है इनारे इमामत का उठाता हूँ जो जाना चाहे चला जाए खुदा ने कितनी मशीयत थी उस चिराग के बुझाने की फरमाया अब्बास चिराग जला दो अब तो जलाए ना चिराग सारे बैठे कोई आदमी नहीं मैं यहाँ मसाइल के लफ्ज़ में ज़रूर कहूँगा मेरे इमाम का रुख मदीने में हो गया मदीने में कहा मौला नाना तेरे भी सहाबा थे तुम्हें बुलाए हैं वो आए नहीं मैं भेजता हूँ वो जाते चिराग जलाए ना जिसको यही शहजादा सबसे पहले खड़ा होके कहता है सरकार बता घरे नहीं तो शहजादे ने उनके कहा कैसा तो खत्ती का या अम्मा चाचा हम कैसे जाए आपको छोड़ के कैसे जाए तब ये कहा
मेरे इमाम ने फरमाया बेटा कल को मौत है। कहा आका आपके सामने मर जाना मौत शहद से ज्यादा शीरीन है। शहद के लाश उसके बदबने की तरफ इशारा फरमा कर शहद से ज्यादा शीरीन है। तो आपने कासिम को गले लगा के सीने से लगा के आहिस्ता से कहा कासिम कल तू नहीं शहीद होगा मेरा अली अकबर भी शहीद पर सब हाथ बनाए बाहर नजर कर अली अकबर भी शहीद हो। रोने लग गया रोने लगा फिर तसल्ली के मेरे इमाम ने फरमाया कासिम कल से मेरा अली अकबर भी शहीद होगा मेरा अली असगर भी शहीद होगा। बाबे मसाइब है जब कहा कि अली असगर शहीद होगा चिल्ला के हाशमी जवान कहता है आका क्या ये मलाइन खैमों में आ जाए। अरे जो अली असगर तो चल नहीं सकता अगर को चल नहीं सकता वरना मैं खुद ले जा आगे रात जब सुबह हुई तो सुबह हर एक को इमाम ने काम दिया जनाब कासिम को कोई काम नहीं दिया। शाम में शुरू हो गई बीवी में फरमान ने कासिम को पकड़ा लिया और बीवियाँ शुरू हो रही है और हम इजाज़त लेते हैं। तब गया ना कासिम माँ लेके गई इजाज़त मांगी इमाम ने उठ के कासिम के सामने बोसा देते देते रो के कहा कासिम अगर तुझे भेज दूं तो दो घर बर्बाद हो जाए। समझ आ गया ये बहुत मसला है हमारे पंजाब में आम दो घर बर्बाद से नाजुल मैं माहौल मगर घर बर्बाद हो गए इजाज़त नहीं तब नहीं अब वापस खैमे में आए बीवी भी खैमे में माँ भी कोने में बीवी है कोने में बीवी कहते हैं कि ख्याल कर रही थी कि मेरे ज़हन में ख्याल आया सरकार हसन ने फरमाया मैं फरमा मैं तावीज़ कासिम के बाजू में बांध के जा रहा हूँ अगर कोई ज़्यादा मुश्किल आए तावीज़ खोलना मुश्किल हल हो जाए। जो ही ख्याल आया उसके जो तावीज़ खोला तहरीर थी जनाब हसन की हुसैन करबलाए वाला में मैं नहीं हूँ। कितना बड़ा मसला है मेरा बेटा हसन होगा ये मेरी तरफ से कुर्बानी तब यही खत आया आके दिया ना इमाम हुसैन को। अल्लाह मालिक ने है पहले भेजने का हक नहीं था अब रोकने का हक नहीं रहा। इमाम ने इजाज़त दी खुद उठा के सरकार कासिम को एक रिवायत को उठा के सीन पर बिठाया। कितने दिन का प्यासा 3 दिन का प्यासा कासिम अल्लाह नाम है कुछ अब कासिम आया वहाँ मुबारकत की हमने हुए कितनों को फिनार किया एक एक आया फिनार किया जो भी आता है फिनार जो भी आता है फिनार। अरसा की नामी एक इन्होंने आदमी बनवाया था जो 1000 का मुकाबला करता था उसका पहला बेटा आया फिनार दूसरा फिनार नशाए का माहौल में तो 2 उसके बेटे ताज़े शरबत और पानी पी के निकले। जनाब अब्बास दौड़ के आए बोला कासिम बुला ले मुझे नहीं समझ रहा कासिम 3 दिन का प्यासा ताज़े शरबत पी के आए बोला मुझे भेजे। इमाम की चीख निकल गई नहीं अब्बास इन्हें भेजा है वही लगेगा कहा बोला फिर इतनी इजाज़त है मैं कासिम का उस्ताद हूँ लड़ने का तरीका तो बताऊं। इमाम ने फरमाया आपको इजाजत है दौड़ कर अब्बास कीले में चढ़ के जाकर मेरी आवाज आ रही है तुमने कहा शाबाश मेरा प्यासा बेटा। दरगाह समझ आई अल्लाह जाने कितना प्यासा अल्लाह से नाज़ुल बोल फरमाए जब आवाज आई जनाब अब्बास जनाब कासिम ने काम रखा सरकार ने फरमाया दोनों के दरमियान में घोड़ा रखो। जनाब कासिम ने घोड़ा रखा जब करीब गए ना उनके जनाब अब्बास ने फरमाया बाप को मुंह का सहारा दो हाथ खाली कर मुंह का सहारा दे के जनाब कासिम ने हाथ खाली कर दिए। जब बिल्कुल करीब गए ये शाहसवारा में अरब है। अब्बास ने कहा कासिम अब वक्त है। कासिम ने एक के बालू से पकड़ा एक की गर्दन से पकड़ कर टकरा के फरमाया अल्लाह अकबर खुदा का है अल्लाह अकबर की आवाज
कहा ना पैसा जनाब कासिम के कान जनाब पास हिदायत पर घोड़ा के करीब को कोर्स किए हुआ था। जब करीब गए फरमाया घोड़ा बाई तरफ मोड़, घोड़ा धीरे गया, उसके अंदर गोर्ज जमीन पर गिरा, आदमी से गिर गया। रिवायत में 12 बार उसने किए, जनाब कासिम ने रद्द की, 12 बार जनाब कासिम ने किए, उसने रद्द की। एक रिवायत में से घोड़ा जनाब कासिम की तलवार मारी, गिरे, फौरन घोड़ा पहुंचाया गया, कासिम सवार भी हो गए, उसका वार भी रद्द कर। एक ऐसा वक्त है ना, ऐसा जनाब अब्बास ने कहा कासिम और वक्त है, दोनों रकाबों में पाँव डाल के कासिम ने इस जोर से तलवार मारी, 2 टुकड़े करके उसी का घोड़ा लेकर चचा के पास आके मांगते क्या है, अनाथ शाह, आका थोड़ा सा पानी ले ले, अगर तुम्हारा नाम इतनी प्यास उसके मेरे नाम में करे कासिम पानी नहीं, दोबारा जब भेजा ना, फिर जनाब कासिम ने हमला किया, एक मलून ने घुर्स मारा, गिरे, गिरते एक मलून ने ऊपर से नीचा मारा, उछले, एक मलून ने तलवार मारी, गिरते हुए कहा मारा मदद को है। जो ही मेरा इमाम आया, चारों तरफ से मलाईन ने घेरा हुआ, इमाम ने उनको दूर करने के लिए जब थोड़ी सी जंग की, कहूँ इधर के घोड़े उधर दौड़ गए, उधर के घोड़े उधर दौड़ गए। अब जो इमाम आए क्या देखा, कासिम का लाशा पाला, कोई लाशा को कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। इमाम ने चादर बिछाई, टुकड़े चुनने लगे, चुन चुन के रख रहे, कहूँ जुमला। अब इमाम ने देखा एक शब्द पोश है, वो भी टुकड़े चुन रहा है। इमाम ने कहा कौन है एहसान करने वाला, फरियाद आई मैं तेरा भाई हसन। अल्लाह अकबर, इमाम गठरी लेके चले, गठरी, अल्लाह अकबर। जो ही दरवाजे पे गए, उन्होंने फरमाने का मौला मेरे कासिम ने वफा नहीं की, औरों के लाशें आए, मेरे कासिम का लाशा नहीं आया। इमाम ने लाश के टुकड़े रख के कहा जितना कासिम ने वफा की, अजब खुदा किसी ने नहीं की। अल्लाह अकबर। इसके बाद एक और आवाज आई, हाय किस्मत, मेरे भाई किस्मत है आप। मेरे मौला ने पूछा कौन है रोने वाली, फरमाया वो है जिसकी 2 दिन पहले, अल्लाह अकबर, जब बीवियां आई ना लाशा कासिम पे, लाशे को मुकम्मल करते करते आखिर लाश मुकम्मल नहीं हो सकी, इमाम ने गठरी में दफन किया। मैं कहूँगा मौला, मौला तेरी कुर्बानी पे जान निसार, अल्लाह जाने तूने कितने लाशें उठाए, जुमला कहूँ, मगर मेरा हुसैन वो जिसका लाशा उठाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। निदाई कद को तेरा हुसैन।